بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ میں ہوں شفقت رضا ملان۔ جناب آغا علی روحانی صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم آپ کے اس توحیدی مشن میں دامیں درہمیں سکھنے آپ کے ساتھ ہیں۔ آپ کی تبلیغات قابل ستائش ہیں۔ آغا صاحب، لوگوں کو حق بھی وہ پسند ہے جو ان کے حق میں ہو۔ خداوند متعال سورۃ المومنون میں ارشاد فرماتا ہے وَأَكْثَرُهُمْ لِلْحَقِّ كَارِهُونَ، جس کا ترجمہ یہ ہے مگر تم میں سے اکثر حق کو پسند نہیں کرتے۔ کاش یہ لوگ شخصیت پرستی سے نکل کر سوچیں اور دیکھیں کہ ظلم معاشرے میں اس لیے بھی بڑھ رہا ہے کہ لوگ حق کو باطل نہیں بلکہ اپنا نفع و نقصان دیکھتے ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میرا نام محمد جوید، میں وزیر شاہ حکیم سے ہوں۔ پہلے بھی ہم نے پیغام ریکارڈ کروایا تھا اور اب پھر ہم آغا علی روحانی صاحب کے حق میں انشاءاللہ بار بار بولیں گے۔ جب بھی غالی اور نصیری ان پر انگلی اٹھائیں گے، وہ آغا علی روحانی صاحب پر انگلی نہیں اٹھا رہے بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ قرآن پر انگلی اٹھا رہے ہیں، وہ نہج البلاغہ پر انگلی اٹھا رہے ہیں، وہ صحیفہ کاملہ پر انگلی اٹھا رہے ہیں۔ اگر ہماری جو بنیاد توحید ہے، اگر ہم اس پر ہی سن من بکمن ہو جائیں گے اور کچھ نہیں کام کر پائیں گے یا ہمارے علماء نہیں بول پائیں گے، اگر کچھ علماء جو علماء حقہ ہیں وہ بولتے ہیں یا آغا روحانی صاحب جیسے لوگ اگر میدان میں آ گئے ہیں یا آتے ہیں تو انہیں تکلیف کیا ہوتی ہے۔ اگر توحید پر نہیں بولنا اور قرآن پر یا جو قرآن کہہ رہا ہے یا جو نہج البلاغہ مولا علی علیہ السلام کہہ رہے ہیں یا صحیفہ کاملہ ہے، اگر اس کی بات نہیں مانی تو پھر ایسا کون سا معیار ہے یا ایسا کون سا پیمانہ ہے جس کی بات ہم مانیں۔ تو آغا علی روحانی صاحب کو میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں اور اللہ انہیں جزائے خیر دے اور علماء کو بھی، اور وہ جو کام کر رہے ہیں انشاءاللہ ہم بھرپور سپورٹ کرتے ہیں۔ اور کیونکہ ہمارا جو ہم مسلمان ہیں تو ہمارا جو مین چیز ہے وہ توحید ہے۔ اگر ہم توحید ہی پر ہی یعنی سمجھوتا کر لیں گے تو پھر پیچھے ہمارا مان کیا رہ گیا۔ تو توحید پر سمجھوتا نہیں ہو سکتا جو ہمارا بنیاد ہے۔ تو اللہ تعالیٰ صحت کاملہ عطا فرمائے، آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم ولا نادوہم۔ آغا علی روحانی صاحب نے جو ورک کیا ہے اور کر رہے ہیں غالی اور نصیریوں کے حوالے سے، اور مکتب اہل تشیع و تعلیمات ائمہ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی صحیح معنوں میں جو ترویج کر رہے ہیں، وہ مکتب اہل تشیع میں کوئی بھی نہیں کر رہا ہے سوائے گنے چنے لوگوں کے، جن میں آغا علی روحانی صاحب نمایاں طور پر نظر آ رہے ہیں۔ تو میں دل کی اتھاہ گہرائیوں سے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور دعا ہے اللہ تعالیٰ محمد والے محمد کے صدقے آپ کو ہر آسمانی اور زمینی بلاؤں سے محفوظ رکھے اور آپ کو اس کام پر ثابت قدم رکھے اور اسے بخوبی سر انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم۔ آج میں آپ کے سامنے پاکستان کی ایک نوجوان ہر دل عزیز شخصیت کے متعلق اپنی طرف سے چند ٹوٹے پھوٹے الفاظ کے اندر ان کا تعارف پیش کرتا ہوں، جو آج کل نوجوان نسل کے لیے بہت ہی ہر دل عزیز شخصیت کا روپ دھار چکے ہیں۔ علی روحانی صاحب، جنہوں نے اسلام کے عقیدہ توحید کی اہمیت پر بڑی ہمت، حوصلے، جرأت، استقامت سے دلائل کے ذریعے بزرگ علماء جن میں آیت اللہ محمد حسین نجفی صاحب اور برستی صاحب شامل ہیں، ان کی رہنمائی میں توحید کی اصل روح کو روشناس کروانے میں بھرپور کردار ادا کر رہے ہیں۔ شرک و بدعت جو کہ نوجوان نسل کے اندر فضائل کی صورت میں سرایت کر چکے ہیں،
ان کو آشکار کر رہے ہیں، ان کا پردہ چاک کر رہے ہیں۔ اللہ پاک ان کی توفیقات میں مزید اضافہ کرے اور ان کو ہمت اور حوصلہ عطا کرے تاکہ وہ اپنے اس حق بات کو کہنے کے لیے مسلسل جد و جہد کرتے رہیں۔ آمین ثم آمین۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم آغا علی روحانی بھائی جس طرح سے مشن توحید پر کام کر رہے ہیں اور اس کی نشر و اشاعت میں مصروف ہیں، دیگر معاہدین کی طرح میں بھی مکمل ان سے اظہار یکجہتی اور ان کی بھرپور حمایت کا اعلان کرتا ہوں۔ توحید وہ موضوع ہے جس کا اسلام میں سب سے زیادہ اہمیت ہے۔ اللہ ہم سے یہ چاہتا ہے لا الہ الا اللہ کے ذریعے کہ مجھے اللہ بھی تب مانا جائے جب دیگر تمام خداؤں کا پہلے انکار نہ کر لیں، تب تک میرے اللہ ہونے کا اقرار ہرگز نہ کرو۔ تو آغا علی روحانی بھائی اس اہم موضوع پہ کام کر رہے ہیں اور ہمیں شرک سے بچانا چاہتے ہیں، کیونکہ شرک سے دامن بچاؤ تو پھر ہم امید لگا سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری مغفرت فرما دے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ آغا صاحب کی توفیقات خیر میں مزید اضافہ فرمائے اور ان کی مدد فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آغا علی روحانی خدا تعالیٰ آپ کی عمر دراز فرمائے، آپ کی توفیقات خیر میں اللہ تعالیٰ اضافہ فرمائے۔ آپ جو کچھ بیان کر رہے ہیں حق سچ بیان کر رہے ہیں، اور جو آپ کے مخالف ہیں میں حیران ہوں وہ کس بات کی مخالفت کر رہے ہیں؟ قرآن کی، نہج البلاغہ کی، صحیفہ سجادہ کی، حالانکہ آپ آگے قرآن رکھا ہوا ہے، قرآن کی موقع آیتیں پڑھ رہے ہیں، دوسری طرف سے نہج البلاغہ ہے، یہ تیسری طرف سے صحیفہ سجادہ ہے۔ خدا ان لوگوں کو ہدایت دے۔ ہاں، ولایت تکوینی کا آپ رد پیش کرتے ہیں، یا کہتے ہیں کہ دعا پکار اللہ سے مانگنی چاہیے، دعا پکار اللہ سے کرنی چاہیے، یا چند رسومات ہیں، اور ممبر پر جو لاکھوں روپے قوم سے لے رہے ہیں، لوٹ رہے ہیں قوم کو اور شرک پھیلا رہے ہیں۔ تو لیکن ان لوگوں نے آج تک آپ کے سوالوں کا جواب نہیں دیا۔ کیا منہ دکھائیں گے بروز قیامت؟ بہرحال ہم آپ کے ساتھ ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے، دن دنی رات چگنی اللہ تعالیٰ آپ کو ترقی عطا فرمائے، آپ کے بیٹے ابراہیم کی اللہ تعالیٰ عمر دراز فرمائے۔ والسلام ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین۔ تمام تعریف اس اللہ تعالیٰ کے لیے جو تمام جہانوں کا خالق و مالک ہے، اور درود محمد و آل محمد کی پاک و پاکیزہ ذوات مقدسات پر۔ آج میں ایک اللہ کے نیک بندے محترم علی روحانی صاحب کے بارے میں کمنٹس کرنے جا رہا ہوں، جو کہ آج عوام الناس کو آج کل توحید کے بارے میں آگاہی دے رہے ہیں، اور کچھ نام نہاد مومنین ان کے خلاف غلط پراپوگنڈا کر رہے ہیں، جو کہ بالکل غلط ہے۔ اور جو بندہ سنت مولا علی علیہ السلام کو فالو کر کے توحید بیان کر رہا ہے اور کچھ علماء سے خلاف اختلافات رکھ رہا ہے علمی درجے میں، تو یہ کوئی غلط بات نہیں ہے۔ جیسے علماء سو ہیں، علماء حق ہیں، تو ان کے ساتھ جو علماء سو ہیں ان کے ساتھ بھی عالم لگتا ہے، جو علماء حق ہیں ان کے ساتھ بھی عالم ہی لگتا ہے۔ تو اگر علماء سو کو ان کو برا بلا کہتا ہے تو اس میں یہ علماء حق کی تضحیق نہیں ہوتی، ٹھیک ہے۔ اس لیے اگر وہ بندہ علی روحانی صاحب جو ہیں وہ کوئی علمی اختلاف رکھتے ہیں علماء سے، تو اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ وہ علماء کے خلاف ہے، ٹھیک ہے۔ تو میں تو ان کے لیے دعا کہوں کہ اللہ پاک ان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے اور مزید ان کو توحید بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور
उनके सुनने वालों, उनको देखने वालों को समझने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला अहलिहा। सबसे अहम तरीन मौजू इस्लाम में अक़ीदा तौहीद है। अक़ीदा तौहीद अगर दुरुस्त नहीं तो कोई भी अक़ीदा इंसान के काम नहीं आएगा। तमाम अंबिया जब अपनी कौमों में तशरीफ़ ले गए तो सबसे पहले यही कहते थे, क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ़्लिहू, ला इलाहा इल्लल्लाह कहो कामयाब हो जाओगे। इसमें भी अक़ीदा तौहीद है। क़ुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। इसमें भी अक़ीदा तौहीद है। इतना अक़ीदा तौहीद कि इसको सूरह तौहीद कहा गया। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन बार बार कहलवा कर अक़ीदा तौहीद दुरुस्त करने की कोशिश की गई है। और हक़्क़ा कि बिना ला इलाह अस्त हुसैन, इसमें भी अक़ीदा तौहीद की तरफ इशारा किया गया है कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम का करबला के लिए जो क़याम था, करबला में गए और ये जो क़याम किया, तो इसका भी बुनियादी मकसद अक़ीदा तौहीद ही था, जिसको बचाना था इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने। लिहाजा हमें चाहिए कि अक़ीदा तौहीद को मज़बूत करें। कुरान मजीद, नहजुल बलागा और सहीफ़ा कामिला ये अक़ीदा तौहीद से भरे हुए हैं और जो इनमें अक़ीदा है वो सही है, दुरुस्त है, 100% है, यकीनी है। अल्लाह ताला हमें इस पर साबित कदम रखे और जो भी कुरान, नहजुल बलागा और सहीफ़ा कामिला से अक़ीदा तौहीद को लोगों तक नश्र करे, फैलाए, आम करे, उसकी हौसला अफजाई करनी चाहिए, उसका साथ देना चाहिए, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा इस काम में आगे बढ़कर अपनी सलाहियतों को इस्तेमाल करके इस अक़ीदा तौहीद को लोगों तक पहुँचाए। अल्लाह ताला हमारा हामी व नासिर हो। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। मोहतरम अली भाई कैसे हैं? ठीक ठाक। अच्छा, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मैंने ये वीडियो पैगाम आपके लिए स्पेशली रिकॉर्ड करवाया है। वैसे तो मैं ज़्यादा जो है ना वीडियो वगैरह नहीं बनवाता, लेकिन आप गुलात, मुफव्विज़ा और ये जो जितनी भी बद-एतक़ादी है मिंबर के हवाले से मुल्क में जो फैली हुई है, इसके सद्देबाब के लिए, इसके ख़िलाफ़ जो काम कर रहे हैं वो बहुत ज़बरदस्त है। अल्लाह आपकी तौफ़ीक़ात में इजाफ़ा फ़रमाए। अल्लाह हाफ़िज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अस्सलामु अलैकुम। जी, मैं काशिफ़ रज़ा फ्रॉम फैसलाबाद से। जी, ये वीडियो बनाने का मकसद आगा अली रूहानी की जानिब से पैगाम है उन लोगों को कि जो अपनी बकवासात कभी फ़ेसबुक पर आकर, कभी व्हाट्सएप ग्रुप में आकर करते हैं, कभी उनको मुश्रिक कहते हैं, कभी उनको मुकस्सर कहते हैं, कभी उनको डक्कू कहते हैं। देखें, जो दुरूस आगा साहब पेश कर रहे हैं अपनी वीडियो की सूरत में, वो नहजुल बलागा से हो, सहीफ़ा सजादिया से हो या आयात की सूरत में कुरान पाक से हो, आप अपनी कम अक्ली का मुजाहरा मत करें। दलील के साथ आगा के बताए हुए दुरूस का रद्द करें। कोई अक्ली दलील पेश करें ना, जो समझ में आए कि वाकई यार ये चीज़ इसका रद्द पेश कर रही है। वो तो आप लोगों के पास नहीं है, बजाय इसके कि आप उनको मुशरिकाना अलकाब से नवाजें। लिहाजा अपने आप में रहें और अपनी इस्लाह करें और अल्लाह पाक आपको हिदायत अता करे। लाइट बंद होगी। ओके, अल्लाह हाफिज़। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। मेरे तमाम शिया भाई बहनों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं आपसे गुजारिश करता हूँ
کہ آغا علی روحانی صاحب جو ہیں اس کا ساتھ دیں، وہ صحیح معنوں میں توحید بیان فرما رہے ہیں، جو کہ قرآن مجید میں نہج البلاغہ میں اور صحیفہ کاملہ میں جا بجا بیان فرمائی گئی ہے۔ اس لیے عقیدہ توحید درست رکھنا چاہیے۔ جس کا عقیدہ توحید جو ہے وہ خراب ہوا وہ جہنم میں جائے گا، اور جس کا عقیدہ توحید درست ہوا وہ جنت میں جائے گا۔ عقیدہ توحید پر جنت اور دوزخ ہے۔ اس لیے میں تمام شیعہ بھائیوں اور بہنوں سے گزارش کرتا ہوں کہ اپنا عقیدہ توحید جو ہے وہ درست فرمائیں۔ آغا علی روحانی صاحب جو ہیں وہ توحید پرست شیعہ ہیں اور محمد و آل محمد علیہ السلام سے سچی عقیدت اور محبت رکھتے ہیں۔ وہ کوئی کسی اس کا اور فرقے کے ساتھ تعلق نہیں ہے، وہ خالص شیعہ ہیں، اور شیعہ ہوتا ہی وہی ہے جو صحیح معنوں میں توحید پرست ہو۔ ہم سب کو مل کر اس کا ساتھ دینا چاہیے، کیونکہ وہ توحید کا پرچار کر رہے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنے کی اور محمد و آل محمد علیہ السلام کی اتباع کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم علی بھائی، میں بہت زیادہ خوش ہوں کہ آپ جیسا آدمی جو ہے نا ہمیں پاکستان میں ملا اور یوٹیوب پہ ملا، جو ہمیں کتابوں سے جوڑ رہا ہے، ہمیں مکتب اہل بیت کی کتابوں سے متعارف کروا رہا ہے۔ یہ ہمارے لیے بہت بڑی نعمت ہے۔ آپ جو ہے نا لگے رہیں، انشاءاللہ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہے۔ باقی یہ جو کاروباری علماء ہیں اور یہ غالی اپنا ملنگی طبقہ، یہ ان کو آپ چھوڑ دیں، یہ تنقیدیں ایسے کرتے رہیں گے، آپ اپنے کام میں لگے رہیں، اللہ آپ کا حامی و ناصر ہے۔ ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہم آپ کو ریگولر سن رہے ہیں، اللہ آپ کی حفاظت کرے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میں سید ظہیر عباسی، میرا تعلق راولپنڈی سے ہے اور میں قطر میں جاب کرتا ہوں۔ میں تھوڑا عرصہ پہلے سے علی روحانی صاحب کو سننا شروع ہوا ہوں۔ ماشاءاللہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں، شیعت کا حقیقی چہرہ دنیا کو دکھانے کے لیے اور ائمہ اہل بیت کی تعلیمات کو عام کرنے کے لیے۔ اللہ پاک انہیں ہمیشہ خوش و آباد رکھے اور یہ اسی طریقے سے صحیح اچھے سے اپنا کام کرتے رہیں۔ ماشاءاللہ، جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم، میرا نام قاسم عباس ہے اور میں اس وقت قطر میں ہوں۔ میرا ایک پیغام آغا علی روحانی صاحب سے کہ آپ جس مشن کو لے کر نکلے ہیں اس کو بند مت ہونے دیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ آپ جتنے بھی کتابوں کے حوالے دیتے ہیں، قرآن کے حوالے دیتے ہیں، میں ان کو چیک کرتا ہوں، جتنے میں چیک کرتا ہوں وہ بالکل ٹھیک ہوتے ہیں۔ تو ہمیں آپ پر بالکل اعتماد ہے۔ ہمیں تو ساری زندگی کہانیاں ہی سنائی گئی ہیں، بالکل کہانیاں سنائی گئی ہیں، یہ کتابوں کی طرف تو ہمیں کوئی لے کر ہی نہیں آیا، اور آپ کی مدد ہمیں ملی ہے، اللہ نے آپ کو خاص چنا ہوا ہے۔ آپ اس مشن کو جاری رکھیں اور حاسدوں کے حسد سے بالکل بے خوف ہو جائیں۔ دشمن تو آپ کے رہیں گے، کیونکہ جب بھی آپ توحید بیان کریں گے تو دشمن اٹھیں گے، ضرور اٹھیں گے، اللہ کے دشمن اٹھیں گے۔ آپ کے دشمن تو ہیں ہی، لیکن آپ سے بڑے دشمن اللہ کے ہیں یہ۔ تو آپ بالکل، ہم آپ کے ساتھ ہیں، اور اللہ، میری دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو جنوں انس کے شر سے محفوظ رکھے۔ لیکن ایک پیغام جو قرآن میں اللہ پاک دے رہا ہے ہمیں، سورہ انعام آیت نمبر 17 میں، کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اگر اللہ تم کو کوئی تکلیف پہنچانا چاہے تو کوئی اس کے سوا اس کو دور کرنے والا نہیں، اور اگر وہ تمہیں بھلائی پہنچانا چاہے تو ہر چیز پر قادر ہے۔ یہ لوگ کچھ بھی نہیں کر سکتے مگر وہ جو جتنا اللہ نے چاہا۔ اور نہج البلاغہ حکمت 82 میں، حکمت نمبر 82 میں مولا اسلام فرما رہے ہیں کہ تم میں سے کوئی شخص اللہ کے سوا کسی پر آس نہ لگائے۔ آپ کسی پر آس نہیں لگا سکتے، ہم لوگ کسی پر آس نہیں لگا سکتے۔ حاجت روائی کی، مشکل کشائی کی، باب الحوائج مان لینا کسی کا، ہم کسی پر یہ آس نہیں لگا سکتے۔ مولا اسلام کا، امام حسن السلام کو وصیت دی ہے کہ دینا اور نہ دینا صرف اللہ کے اختیار میں ہے۔ تو ہم ان بابوں کی مانیں یا ان کتابوں کی مانیں، اور ہم آف کورس کتابوں کی مانیں گے۔ آپ کا مشن بالکل ٹھیک ہے اور آپ حق کی راہ پر ہیں، اور اللہ پاک آپ کو ان جاہلوں کی جاہلیت کے شر سے بچائے، اور اللہ پاک اپنے حفظ و امان کو آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، اور ہر شریر جن و انس کے شر سے آپ کو محفوظ فرمائے۔ ہمیں بالکل ہمیں بالکل مطمئن ہے آپ سے، اور اللہ پاک آپ کو اور ہدایت نصیب کرے، اور ان بے ہدایتوں کو بھی اور ہدایت نصیب کرے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے میں آغا علی روحانی صاحب سے مخاطب ہوں۔ آغا جان، یہ پیغام میں خصوصاً آپ کے لیے ارسال کر رہا ہوں۔
तो अर्ज़ ये है सर कि सबसे पहले तो आप इंशाअल्लाह जिस काम को लेकर चल रहे हैं उस काम में आप बेफिक्र रहें। इंशाअल्लाह अल्लाह की मदद भाग के मासूमीन अलैहिस्सलाम इंशाअल्लाह शामिल हाल रहेगी। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह बलांगे दौर ये बात करना चाहूँगा कि इसमें कोई शक नहीं है, जो अल्लाह की वहदानियत को और तौहीद को लेकर जो तिश्नगी थी उसमें बहुत हद तक कमी आई है। और अल्हम्दुलिल्लाह आपके तवासुत से तौहीद शनासी में जितना इजाफ़ा हुआ है वो मैं आपको लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकता हूँ। तो इंशाअल्लाह आप घबराइए नहीं, मुखालफिन का काम ही है मुखालफत करना और वो ये काम करते रहेंगे। और इंशाअल्लाह आप अपने काम को जारी और सारी रखें, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर होगा। और इंशाअल्लाह अल्लाह ताला की तरफ से आपकी तरफ आपके लिए खुसूसी मदद रहेगी, आप बेफिक्र होइए, इंशाअल्लाह हमारी दुआएं आपके साथ हैं। ये पैगाम था आपके लिए। अब दूसरा पैगाम मैं शेयर करना चाहता हूँ, बात करना चाहता हूँ उन अफराद से जो इस वीडियो के रेफरेंस से उन हजरात से मैं मुखातिब हूँ जो बिलखसूस आगा अली रूहानी साहब की मुखालफत में बढ़ चढ़ कर आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो हजरात साहिबान, भाईजान, मैं आपसे मुखातिब हूँ, खुदा रा प्लीज़ अल्लाह का नाम मानिए। एक लम्हे में जान निकल जाएगी और पता भी नहीं चलेगा और कब्र आ जाएगी। और मैं बेसिकली सराइकी ज़बान से ताल्लुक़ है और सराइकी माशरे में रहा हूँ। हमारे यहाँ एक कहावत है, आसन कब्रां ते पोसन खबरां। जब कब्र आएगी तब पता चलेगा कि हम क्या करते रहे हैं दुनिया में। खुदा रा प्लीज़ आपके खुद के अकायद तो बिगड़े हुए हैं, अगर कोई इंसान अकायद की मद में कुछ लोगों की इस्लाह करना चाह रहा है तो इसमें मेरे ख्याल में आपका तो कोई नुकसान नहीं है। हाँ, नुकसान हो सकता है क्योंकि आपने अपने मसलक को लेकर अपनी दुकानदारी बनाई हुई है, अपने रोज़गार का सिलसिला जोड़ा हुआ है, तो जाहिर है उसमें तो रखना डल रहा है। इसलिए मैं आपसे मुखातिब हूँ सर, अल्लाह के नाम पर और जिस मोहम्मद वाले मोहम्मद को जिनके पैरोकार आप बने हुए हैं, खुदा रा प्लीज़ अपनी इस्लाह आपसे अगर नहीं हो सकती है तो खुदा रा जो लोगों की इस्लाह का बेड़ा उठा के बैठा हुआ है उस पर तो रहम करें। अगर आपने किसी की कब्र में नहीं जाना है मेरे भाई, जो भी अली रूहानी साहब की मुखालफत में उठ बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने की कोशिश कर रहा है, जो उनकी मुखालफत कर रहे हैं, उनका कुछ नहीं चला जाना मेरे भाई। जब कब्र आएगी तो किसी की कब्र में नहीं जाएगा, जब मौत आ जाएगी हर किसी ने अपनी कब्र में जाके खुद जवाब देना है, कौन हज़रत अली अलैहिस्सलाम का चाहने वाला था और कौन नहीं चाहने वाला था, किन्होंने उनके फरामीन पर अमल किया और किन्होंने नहीं किया, ये तो कब्र में जाकर पता चल जाएगा। खुदा रा प्लीज़ मैं आपसे कहता हूँ, अपने अकायद तो ख़राब कर बैठे हो, लोगों की अगर इस्लाह हो रही है तो उसमें खुदा रा मैं हाथ जोड़ के आपसे मिन्नत समाजत करता हूँ कि इस काम को चलते रहने दीजिए। ठीक है, अगर आप इसमें उनकी तायीद नहीं कर सकते तो खुदा रा मुखालफत करना भी बंद कर दीजिए। हर किसी ने अपना जवाब खुद देना है, ना कि अल्लाह ने आपसे पूछना है कि लोगों की अगर इस्लाह हो रही थी तो आप क्यों नहीं उठे थे और आपने मुखालफत क्यों नहीं की थी। मेरे भाई, आपके नज़दीक अगर ये दीन बिगड़ रहा है तो ठीक है, आप अपने आप को बचाइए, लेकिन खुदा रा अवाम नास के ऊपर हाल पर रहम कीजिए, मेहरबानी कीजिए। आगा अली रूहानी साहब जिस काम को लेकर चल रहे हैं माशाअल्लाह, उनकी तरफ से उनके तवासुत से यकीन जानिए आज के दौर में कोई भी मुसलमान बिलखसूस शिया हजरात ना सही तरीके से कुरान को पढ़ पाए हैं, ना सही तरीके से सही सजादे को पढ़ पाए हैं और ना ही सही तरीके से नहजुल बलागो को मुताला कर पाए हैं। अगर आगा अली रूहानी साहब उनके तवासुत से हमें सही अकीदा पहुँचा रहे हैं तो खुदा रा उनको ये काम करने दीजिए। उनकी वजह से, उनकी तवासुत से कितने लोगों की इस्लाह हो रही है ये आपको अंदाज़ा नहीं है। तो मैं एक बार सलाम पेश करता हूँ आगा अली रूहानी साहब को कि अल्लाह ताला उनको तूल उम्र अता करे और उनको जज़ाए खैर अता करे कि उनकी वजह से, उनके तवासुत से जो इस्लाही पहलू हमें मिला है अल्हम्दुलिल्लाह हम उसके बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं। उनकी लंबी दुआ के लिए दुआ करते हैं। आमीन वसुम्मा आमीन। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आगा साहब, बहुत खुशी हुई और आप ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तौहीद के हिसाब से आप जो यूट्यूब चैनल बनाया और व्हाट्सएप ग्रुप बनाए, बहुत कम ही अहले तशय्युओ में इस तरह हजरात मिलते हैं जो खालिसन तौहीद पे बात करें। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा काम है आपका। अल्लाह ताला आपको सेहत और तंदुरुस्ती, आपकी हिफाजत फरमाए
اور تمام جو لوگ آپ کے ساتھ ہیں ان کی بھی صحت و سلامتی اور حفاظت کے لیے دعا کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ آپ کے توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ آپ مزید اس طرح توحید کے لیے آپ کام کرتے رہیں۔ بہت کم ہی علماء ہوتے ہیں تشیع میں جو پورا عشرہ پڑھ لیتے، پورا مہینہ پڑھ لیتے، اس میں 10 منٹ توحید کی بات نہیں کرتے۔ تو اس طرح ہی پوری قوم گالی ہو گئی ہے، نسوری ہو گئی ہے۔ یہ قوم کا قصور نہیں ہے، کچھ پڑھے لکھے علماء کا ہی قصور ہے۔ والسلام علیکم، جزاک اللہ۔